علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، امت کے نونہالوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم اور احسان ہے کہ وہ ہمیں دین سے مربوط رکھنے کے لیے، دین سے جوڑے رکھنے کے لیے بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ دینی مجلسیں نہ ہوں اور ہم آپس میں دین اور دین کے موضوعات کا مذاکرہ نہ کریں، ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کا سلسلہ نہ ہو، تو دین کے بارے میں جو ہمارا سبق ہے وہ کبھی بھی تازہ نہ ہو اور دین سے ہمارا تعلق کمزور پڑتا چلا جائے۔ اسی مناسبت سے مقامی زبان میں، مادری زبان میں اور یہاں اردو زبان میں خطبے سے پہلے یہ خطاب کیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھی جاتی تو عربی زبان میں ہی خطاب ہوتا، اور جمعے کا ہی خطبہ اصل ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے، وہ عبادت بھی ہے اور اسی میں نصیحت بھی ہے، وعظ بھی ہے۔ لیکن عربی زبان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ شکل دنیا کے مختلف خطوں میں وہاں کی مقامی اور مادری زبانوں میں یہ نکالی گئی، اور اس میں بہت خیر ہے۔ جمعے کا یہ ممبر اور یہ محراب ایک امانت ہے، ہم سب کے لیے بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ صحیح بات ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، اس سے پہلے خود اس پر اس کے پابند ہوں اور ہمارے معاشرے میں اصلاح کی شکلیں نکل آئیں، لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ایمان کی پیدا ہو، ایمان کی بہار آئے اور زندگیوں میں انقلاب آئے، تبدیلی پیدا ہو۔ حضرات، انقلاب صرف ایک فیصلے کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان اگر فیصلہ کر لے کہ مجھے آج سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اور بہتر کی طرف جانا ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنی ہے، تو پہلے انسان نیت کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، نصرت ہوتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑا جرم ہے کہ انسان غفلت میں زندگی گزارے، خصوصاً ایک مومن غفلت کی زندگی گزارے اور بھول جائے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے، منصب کیا ہے، مقام کیا ہے، ہمیں کرنا کیا تھا، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو آیت ہم نے سورہ اعراف کے اخیر کی پڑھی، اس میں یہی بات فرمائی گئی کہ اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اپنے دل ہی دل میں بھی، قلب میں، جسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے، اور آگے فرمایا گیا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور دھیمی آواز میں بھی۔ درمیان میں یہ فرمایا گیا تضرعا وخیفہ، گریہ وزاری کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے سامنے محتاج بن کر، اپنی ہی زبان میں، عربی زبان میں جو مسنون اور ماثور دعائیں ہیں وہ تھوڑی بہت یاد ہوتی ہیں، ان کو مکمل کر لینے کے بعد یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں جو دعاؤں کے الفاظ ہیں ان کی جو تاثیر ہے اور ان کا جو فائدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے
وہ ہم اپنے الفاظ میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ بہرحال اس سے کم. تو جتنا زیادہ ہم قرآن اور حدیث کی دعائیں یاد کر سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے. کوشش اس کی جاری رہنی چاہیے کہ پوری عمر ہمارے دعاؤں کے محفوظات میں اضافہ ہو، ہماری میموری میں اضافہ ہوتا چلا جائے دعاؤں کا. انبیاء کی جتنی دعائیں ہیں، ربنا سے جتنی دعائیں ہیں، اس کے بعد پھر اپنی بات انسان اپنی ہی زبان میں کہہ پاتا ہے. تو اللہ کے سامنے بالکل اس طرح سے کہنا جیسے کہ کسی قریب ترین دوست سے انسان اپنے مسائل کا ذکر کرتا ہے، دکھڑا سناتا ہے. بہت سی ایسی باتیں جو بظاہر ناشکری کی لگتی ہیں لیکن مشورے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے، تھوڑا حوصلہ مل جائے اور کوئی ساتھی انکریج کر دے اور دل کو باندھ دے، اس لیے آدمی اپنے قریبی لوگوں سے شیئر بھی کرتا ہے. کوئی نہیں تو زوجین میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اپنا غم غلط کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اسے رکھا کہ انسان کا دل ہلکا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا اس طرح سے ہم اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنے کے عادی ہیں؟ اپنی ضرورت، اپنا کام، اپنی زندگی کے غم، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، اولاد کی نافرمانیاں اور تجارت میں کبھی کبھی بے برکتی کا نظر آنا، یہ مشہور چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں جو عام طور سے زندگیوں میں پیش آتی. تو ان کو اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے مانگیں، میں قبول کرتا ہوں. تو اللہ کے سامنے جا کر اب عاجزی کے ساتھ اپنی ایک ایک بات رکھنا، اپنی ایک ایک ضرورت رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے ہر حال میں، تو پھر غفلت سے نکل جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. عاجزی کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ جب مانگتا ہے تو پھر وہ غفلت سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ جب بھی اس کو کسی قسم کی بھی کیفیت کا سامنا ہوا، وہ اللہ رب العزت سے رجوع کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے. اس لیے کہ غفلت بہت بڑا گناہ ہے، غفلت ایک جرم ہے. غفلت کے معنی ہوتے ہیں جان بوجھ کر کسی چیز کو اس کے وقت پہ نہیں کرنا، ٹال مٹول کرنا، آج کا کام کل کے لیے چھوڑ دینا، یا خیر کا کوئی ارادہ ہوا، کوئی نیت ہوئی، سوچا کرتے رہیں گے، ابھی عمر پڑی ہے. تو غفلت انسان سے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر طے کرتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور نسیان یہ ہے کہ بھول جائے انسان، بھول پر پکڑ نہیں ہے. اس لیے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ النَّاسِينَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُخْطِئِينَ کہ غلطی کرنے والے نہ بنو، خطا کرنے والے نہ بنو، تم سے مسٹیک نہ ہو، تم سے بھول نہ ہو. یہ بات نہیں فرمائی گئی، چونکہ بھول ہو سکتی ہے انسان سے، غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے، لیکن غفلت کو وہ خود اپنی زندگی کے اندر داخل کرتا ہے. وہ بہت سی چیزوں میں عادی ہو جاتا ہے، بہت آہستگی کے ساتھ کرنے کا. جماعت کی نماز پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکے تو بھی ٹھیک ہے. اور یا یہ کہ ہم چند نمازوں میں تو مسجد چلے جاتے ہیں، بقیہ نمازوں میں بغیر عذر کے بھی نہیں جاتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ منافقوں کی صفت بتائی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوتے تھے اور اوپر سے ظاہری طور پر مومن ہوتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چال بازیوں کی سزا دینے والا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب نماز کی طرف بڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت بے دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ. نماز میں کسی طرح آ بھی گئے تو دل نہیں لگتا. اگر کوئی حدیث پڑھ کر سنائی جانے لگے اور کوئی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر سنایا جانے لگے تو 6 منٹ 7 منٹ گراں گزرنے لگتا ہے. اس لیے کہ
دنیا کے کام ہمارے نزدیک بہت اہم ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ دل سے زیادہ توجہ آج کل تو فزیکل فٹنس پر ہے، کسی طرح سے اپنے کو چست تندرست رکھنا ہے، اپنی عمر کو کہاں تک چھپا سکتے ہیں اس کی کوشش کرنا ہے، یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے صحت کی نگہداشت کی تعلیم دی ہے، اور بالکل جو لوگ اپنی صحت پر توجہ دیتے ہیں اور عمر کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور دینا بھی نہیں چاہیے، اور اسلام میں کوئی تعلیم نہیں دی گئی اس کی، بلکہ انسان اپنے عمر کا بہانہ بنا کر بھی بہت سے غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام میں ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، اگر اپنے عہدے سے ہم فارغ ہو چکے ہیں تو پھر دوسرے کام میں لگنا ہے۔ اسلام میں دراصل اب سوچیں تو چھٹی کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے انسان تازہ دم ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، کچھ اس کو ریسٹ مل جاتا ہے تاکہ آگے بہتر طور پہ کام کر سکے، اس لیے چھٹیوں کا نظام رکھا گیا ہے۔ ورنہ یہاں تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو کام میں لگے رہنا ہے، عبادت کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توجہ ہمیشہ اس پر ہونی چاہیے کہ یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته فانت بالقلب لا بالجسم انسان۔ اے جسم کی خدمت کرنے والے، تم اپنے جسم کی کتنی خدمت کرتے ہو اور اس میں کتنی محنت کرتے ہو، تم دل سے انسان ہو، جسم سے نہیں ہو۔ اصل تمہارا دل ہے، اصل تمہارا اندرون ہے، جس کا اثر تمہارے کردار پہ، تمہارے اخلاق پہ پڑتا ہے، جس کی روشنی سے تم خود فائدہ اٹھاتے ہو اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے تعلیم دی گئی کہ انسان نمازوں میں، عبادتوں میں، خیر کے کاموں میں خوش دلی کے ساتھ، دل کے اچھے جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھ کر حصہ لے، وہ پیچھے کی صفوں میں چھپتا نہ پھرے کہ کسی طرح ہو سکے تو ہم بچ جائیں اور میرا نمبر نہ آئے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ چند لوگ ہوتے ہیں، الناس کإبل مئة لا تجد فیہم راحلہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال ایک اونٹوں کے ریوڑ کی سی ہے، 100 اونٹوں کا ریوڑ چلا جا رہا ہے، اس میں سواری کے لائق چند ہی اونٹ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ لوگوں کی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، لیکن کام کے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ جو مسلم معاشرے کی تشکیل میں حصہ لیں، جو تعلیم کے میدان میں کام کریں، جو نوجوانوں کو غلط عادتوں سے نکالنے کی کوشش کریں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہوں، جو خیر کے کسی بھی کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے ہوں، یا کم سے کم انہوں نے اپنے لیے جو ٹارگٹ رکھا ہے اس کے سلسلے میں محنت اور کوشش کرتے رہتے ہوں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غفلت کی علامت، اور منافقین ہی کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء والفجر۔ سب سے مشکل نماز منافقوں کو عشاء کی ہوتی ہے، فجر کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں پر بہانہ کرنا، عذر کرنا، ایکسکیوز کرنا، اگر کوئی ملے تو بتا دینا آسان ہوتا ہے کہ سردی تھی، گرمی تھی، اندھیرا تھا، اس لیے نہیں آ سکے، بول دینا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے مشکل نمازیں یہی دونوں ان کے لیے ہوتی ہیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے، تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی اگر ان کو آنا پڑے مسجد میں تو وہ حاضر ہونے کی کوشش کریں اور نماز ادا کریں۔ غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود سے خیر کے کاموں کی نیت نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے غلطی کو، بھول کو، اور کسی کو کسی چیز پر زبردستی مجبور کر کے کوئی کام کرا دیا جائے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اپنے ارادے سے اگر کوئی غلط راستے کو منتخب کرتا ہے، کوئی سگریٹ نوشی میں پڑا ہوا ہے، کوئی نشے میں پڑا ہوا ہے، کوئی بیجا عادتوں میں پڑا ہوا ہے، حد سے زیادہ ہوٹلوں کو آباد کرنے کی عادت، حد سے زیادہ شاپنگ کی عادت، حد سے زیادہ بازار جانے کی عادت، نہ صرف یہ کہ مردوں کی بلکہ خواتین کی، اور وہ بھی اسلامی لباس میں، یہ ہماری غفلت کا ایک بڑا مظہر ہے۔ صاف بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا رخ کدھر ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، اہمیت ہماری زندگی میں زیادہ کن چیزوں کی ہے۔ اسی لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ ایک سبب
غفلت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اطاعتوں سے، عبادتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ویسے ہی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو بہت ہلکا سمجھنے لگتا ہے، اور خصوصاً انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور دوسرے نئے نئے جو پلیٹ فارمز ہیں دل بہلانے کے نام پر اور تھراپی کے نام پر اور اپنے ٹینشن اور ڈپریشن اور انزائٹی کو ختم کرنے کے نام پر جو جائز ناجائز چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں معاشرے میں، اور انہی کے ذریعے سے علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھیے کہ آپ زہر کا علاج زہر سے کیا جا رہا ہے، زہر کا علاج اس سے زیادہ خطرناک قسم کے زہر سے کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ پریشان ہے، اس کے دل کی دنیا اجڑ چکی ہے، تو اس کو اطمینان اللہ کی یاد میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر اللہ کے ذکر سے دور ہو کر، اللہ کے ذکر سے مراد صرف ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یاد رکھنا اور اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو شامل رکھنا اور اسی پر چلنے کی کوشش کرنا، اپنا رخ صراط مستقیم پر رکھنا، اگر اس سے ہٹ کر کوئی چاہ رہا ہے کہ مختلف چیزوں میں علاج کر لے، سائیکالوجی کے بڑے بڑے ماہرین جو مختلف علاج بتاتے ہیں، وہ اگر اسلام پسند ہوتے ہیں تو وہی علاج بتاتے ہیں جو صوفیہ نے کبھی مراقبے میں بتایا تھا۔ مراقبہ کریں اور میڈیٹیشن کریں اور محاسبہ کریں، خوش رہیں، گریٹیٹیوڈ پیدا کریں اپنے اندر، شکر کا جذبہ پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور علاج بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ علاج ہیں کہ جو قرآن میں بتا دیا گیا ہے، جو شفا ہے، قرآن کو شفا بتایا گیا، دل کو سکون ملتا ہے، اس سے راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور قرآن جو چھپے ہوئے ہیں، جو مصحف ہے، جو نسخے، جو کاپیز مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں اور ہمارے گھروں میں ہیں، ان سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے ہم لوگوں نے صرف موبائل سے اور ٹیب سے، اسکرین سے پڑھنے کی عادت بنا لی ہے، اس سے بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے جو قرآن کو اور مصحف کو اپنے ہاتھ میں لے کر، چونکہ پھر اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے دوسرے ڈیوائسز کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، غفلت کا بڑا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اور ایک ایسے دور میں جب لوگ چھپے ہوئے قرآن سے دور ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس سے مضبوطی سے اس کو تھامنا، اس کو زندہ کرنا اور مسجدوں کو اس سے آباد کرنا اور زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ جب یہ ایک غفلت کا ماحول چل رہا ہے تو اس کے اندر اس طرف توجہ دی جائے کہ جن چیزوں کو کم اہمیت دی جا رہی۔ تو انسان جب انٹرٹینمنٹ کا طریقہ اور راستہ اختیار کرتا ہے، لہو و لعب کا، تماشا بینی کا، اور مختلف دنیا میں سفر کرنے کا، اور غفلت کے ساتھ، اور دنیا کی مشہور ترین چیزوں کی زیارت کا، قرآن نے یہاں پر بھی رہنمائی کی ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کہ لوگ پھرتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیسا حال ہوا پچھلی قوموں کا، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ جب ہم ان بڑی بڑی عمارتوں میں جاتے ہیں جو ہمارے بادشاہوں نے کسی زمانے میں تعمیر کی تھی، تو ہم یہ فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کی یہ دین ہے، مسلمانوں کی یہ دین ہے، انہوں نے کبھی یہ تعمیر کی تھی، اور بہت سے لوگوں کو اس سے روزگار مل رہا ہے۔ آج اگر بھارت کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے اس کو پیش کرنا ہو تو تعمیر کے میدان میں مسلمانوں نے بہت سے نمونے چھوڑے ہیں، اس پہ مستقل کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچئے کہ اگر حقیقت کی تعمیر کی گئی ہوتی اور ایسے بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے مدارس اور جامعات ہوتے کہ وہ تاج محل ہوتے اپنے وقت کے، اور یہ صرف گھومنے ٹہلنے اور فیشن کے لیے نہ ہوتے، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہوتا۔ یا حیدرآباد کے جو عالی شان شادی خانے ہیں، جب بھی میں کسی بڑے شادی خانے میں جاتا ہوں تو رشک سے ساتھ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے کس چیز کے لیے اس کو بنایا ہے، آخر ایک رات کے لیے بنایا ہے۔ کاش انہوں نے اپنے امت کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اس کو بنایا ہوتا، کاش اس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے کے لیے شادیوں کے دن شادی کر لیتے، اور پھر بقیہ دنوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان شادی خانوں کے مالک ہیں، وہاں بیانات رکھتے، وہاں واعظ رکھتے، وہاں پر تفسیریں ہوتی، وہاں لوگ اللہ کا نام لیتے، جمع ہوتے، طلبہ وہاں سے تیار ہوتے، وہاں بچوں کے لیے کوچنگ ہوتی۔ اگر یہ کیا جاتا تو کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا اور ہو سکتا ہے۔ اور حیدرآباد نے جیسے بہت سی چیزوں میں ایک معیار سیٹ کیا ہے اور دوسرے شہروں کو ایک سبق دیا ہے اور طریقہ بتایا ہے، آج یہ ٹرینڈ سیٹ کر کے حیدرآباد کے عوام اور حیدرآباد کے متمول طبقے کے لوگ، جو متمول طبقے کے لوگ ہیں اور جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس جگہ ہیں، وہ یہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔
ہماری مسجدوں کے اندر ہو، ہمارے ان جگہوں پر ہو، ان ہالوں میں ہو، اگر یہ کیا جائے تو یہ ہماری علامت ہوگی کہ ہم بیدار ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، آپ چلے جائیے کسی بھی محفل میں، دولہا ہی نہیں آتا ہے، آپ انتظار کرتے رہیے، کافی دیر تک کھانا ہی شروع نہیں ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایسے موقع سے، اور مہینوں مہینے اسی طرح کے مشغلے ہیں۔ تو اگر ہمیشہ اسی طرح کی چیزوں میں ہمارا وقت جاتا رہتا ہے تو پھر کردار کی ترقی اور مستقبل کی تعمیر کی طرف سے ذہن ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کہیں ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ ہر چیز کی پکڑ کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ اصل میں چیزیں جب عام ہو جاتی ہیں تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، خراب سے خراب چیزوں کی، اور کوئی چیز پردے میں چلی جاتی ہے تو اچھی سے اچھی چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وقت کو ضائع کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے، چاہے موبائل پہ ضائع کیا جائے، اپنے اپنے کمروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں، فیملی لائف ختم ہو رہی ہے، لوگ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں پاتے ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک ہفتے میں ایک مرتبہ پورے ہفتے کا حساب بچوں سے پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی چند منٹوں میں۔ تو بحث تکرار تو ہوگی، غصہ تو ہوگا، انتشار تو ہوگا، بحث تو ہوگی، اور وہ سکون کے ساتھ اسموتھلی گھر کا نظام نہیں چل سکے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ان پہلوؤں پر توجہ دی جائے اور گناہ کو گناہ سمجھا جائے۔ فحش فلمیں، ڈرامے، سیریلز اور اس قسم کے جو ریلز آ رہی ہیں، اور جو چیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس تک اگر ہم ریچ نہ چاہ رہے ہو پھر بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، کتنا آسان بنا دیا گیا ہے ان چیزوں کو۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے۔ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ واقع تحت الجبل، گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، کہ پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اس کو یہ ڈر ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ هَكَذَا، اور ایک فاجر فاسق شخص، ایک گنہگار شخص اور غافل شخص اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی آئی ناک کے اوپر بیٹھ گئی، اس نے ہاتھوں کے اشارے سے اس کو اڑا دیا اور وہ ختم ہو گئی۔ دیکھیے، خیر اور شر، توحید اور شرک ایسی چیزیں ہیں جو دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، جہاں توحید قائم ہوگا وہاں شرک پر نہیں مار سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوائیں بھی تھیں، اور پرندے اور جتنے بھی جانور تھے وہ بھی تھے، تو آ کر بار بار مکھی یہ شکایت کرتی تھی کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہوا ہمیں اڑا لے جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں فریق نہ آئے، ہوا کو بھی بلاؤ۔ تو جب ہوا آتی تو مکھی اڑ جاتی۔ تو مولانا نے مثال دی کہ یہی حیثیت ہے خیر کو، توحید کو جب قائم کیا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، سنت کو، تو پھر بدعت، شرک، برائیاں، رسم و رواج، غلط کام، غلط سوچ، یہ اپنے آپ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ گناہ کرتے ہیں بلکہ گناہوں کا پرچار کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو خود کھل کر گناہ کر رہا ہے، گناہ کی گویا کہ دعوت دے رہا ہے۔ ابھی دیکھیے کرسمس کا موقع آئے گا، بہت سے روشن خیال مسلمان دقیانوسی سمجھتے ہوئے عام مسلمانوں کو کہ یہ لوگ بہت ہی ٹپیکل قسم کے پرانے لوگ ہیں، وہ عیسائیوں کے ساتھ جشن میں شریک ہوں گے، وہ چرچ بھی چلے جائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ ہم بہت ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حالانکہ اب آپ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا پڑھیے، آپ بائبل دیکھیے، آپ نیو ٹیسٹامنٹ دیکھیے، کہیں پر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ عیسائی مورخین نے تنقید کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ستمبر میں مان سکتے ہیں، اور قرآن کو اگر دیکھا جائے تب تو وہ گرمی میں پڑتا ہے، کھجوروں کا ذکر ہے، پھل آنے کا ذکر ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جولائی یا اگست میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ مشرکانہ رسم ہے جو اس وقت 21 دسمبر کو جب دن سب سے چھوٹا اور رات سب سے بڑی ہو جاتی ہے، اس وقت کے لیے جو سورج کو ماننے والے، سورج دیوتا کو ماننے والے لوگ تھے، وہ 25 دسمبر کو جشن منایا کرتے تھے، اور سینٹ پال نے اس کو کرسچینٹی میں داخل کر دیا، اور وہاں سے وہ لوگ اس غلط راستے پر چل پڑے
اور مسلمان بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ایسے موقع سے مبارکباد دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ بہت مجبوری ہو تو کم سے کم میری کرسمس وغیرہ کے الفاظ نہ لکھے جائیں۔ اس خوشی کے موقع سے میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، ایسا کوئی لفظ لکھ دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں، آپس کی تجارت کے مسائل ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ عید میں مبارکباد دیتے ہیں، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہم شرک کی بو سے بھی بچ سکیں۔ اس لیے اس موقع سے، پھر نیا سال آ رہا، اس موقع سے، ہر موقع سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور بہت سے لوگ اپنی تہذیب پر، اپنی ثقافت پر باقی نہیں رہتے اور اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھل کر گناہ کرنے والے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ کھل کر گناہ کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نے رات میں کوئی گناہ کیا، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، اور پھر صبح ہوتے ہی آپ شوق سے دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ معلوم ہے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ تو اللہ نے جو پردہ رکھا تھا اور گناہوں کو چھپا دیا تھا، اس پردے کو ہم خود چاک کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کو اور زیادہ بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا۔ تو اس وقت جو گفتگو ہم نے کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم غفلت سے بچیں، اپنی تہذیب اور ثقافت پر قائم رہیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، ذکر و اذکار سے اپنا رشتہ جوڑیں، قبرستان جایا کریں۔ قبرستان کے اندر بھی جا کر غفلت ہو رہی ہے، خاص طور سے یہ بہت خطرناک بات ہے کہ قبرستان میں جا کر بھی غافل رہا جائے، اور وہاں سیٹیں بنی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ بھیڑ بڑھ جائے تو بڑی عمر کے لوگ بیٹھ جائیں، خالی وقتوں میں لوگ جا کر وہاں پر موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ یہ آخری غفلت کی علامت۔ تو حضور فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو اور جاؤ، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز ہے، تو آخرت کی یاد دلانے کے لیے یہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل پر عمل کریں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا کوئی راہگیر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو، وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، صحت میں اتنا کام کرو کہ بیماری میں بھی تمہارے کام آ جائے، اور زندگی میں وہ کام کر جاؤ جو موت اور موت کے بعد تمہارے کام آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا